ہم سب جب اپنی اسکرینز دیکھتے ہیں فون یا کمپیوٹر کی، تو اکثر ایک چھوٹا سا گول سا آئیکن نظر آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے چیک فار اپڈیٹس۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے لوگ یا تو فوراً کلک کر دیتے ہیں یا پھر اگلے دن پر ٹال دیتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ اس وقت عام طور پر ہمیں اپنے فون میں کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ بالکل، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہمیں انسانی ذہن کے علاج کے نظام کے لیے یہ بٹن دبانا پڑے تو کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ ذہنی صحت کے شعبے کو ایک بڑے اپ ڈیٹ کی اشد ضرورت تھی، اور اصل میں ابھی بھی ہے۔ صحیح بات ہے، یہ ضرورت اس وقت انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے۔ ہاں، کیونکہ دیکھیں دنیا بھر میں ہر سال 1 بلین یعنی 1 ارب لوگ ذہنی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر صرف امریکہ جیسی ترقی یافتہ جگہ کی مثال لی جائے تو وہاں ان مسائل کو ٹھیک طرح سے ہینڈل کرنے کے لیے مزید 4 ملین ماہرین کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا فرق نہیں ہے، یہ ایک پراپر بحران ہے۔ ایک بحران ہے، اور یہ ایک ایسی خلالت ہے جسے ہم اب نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یعنی دھیان دینے والی بات یہاں یہ ہے کہ ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں روایتی طریقے ناکافی ہو چکے ہیں۔ ان پرسن تھراپی، مطلب کسی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کر علاج کروانا، یقیناً بہترین طریقہ ہے، لیکن ڈیٹا بڑی سختی سے بتاتا ہے کہ دنیا بھر میں اتنے ڈاکٹرز یا تھراپسٹ موجود ہی نہیں ہیں جو ان 1 ارب لوگوں کی ضرورت پوری کر سکیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور نہ ہی ہم راتوں رات اتنے ڈاکٹرز پیدا کر سکتے ہیں۔ اس فرق کو مٹانے کے لیے کسی بالکل نئے طریقے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ورلڈ سائیکیٹری کے 2021 کے ایک نہایت جامع تحقیقی مقالے کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ مقالہ کس بارے میں ہے ایگزیکٹلی؟ یہ مقالہ اس بات کی گہرائی میں جاتا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، یعنی اسمارٹ فونز اور ورچوئل ریالٹی اور چیٹ باٹس اور سوشل میڈیا وغیرہ کس طرح ذہنی صحت کے علاج کو پوری طرح بدل رہی ہے۔ صحیح۔ تو اس صورتحال کو میں کسی پرانے فون کے سافٹ ویئر سے تشبیہ دینا چاہوں گی جو اب نئے زمانے کا لوڈ نہیں اٹھا پا رہا اور بار بار ہینگ ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ضرورت کے مطابق انسانی ڈاکٹرز موجود ہی نہیں ہیں، تو کیا ڈیجیٹل سائیکیٹری اس مسئلے کا واحد نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے؟ مطلب کیا سچ میں ہمارا فون ہمارا نیا تھراپسٹ بن سکتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو اسمارٹ فون اب صرف رابطے کا ذریعہ یا سوشل میڈیا سکرول کرنے کا کھلونا نہیں رہا۔ یہ خود ایک میڈیکل آلہ، ایک جدید انسٹرومنٹ بن چکا ہے۔ یہ مقالہ بڑا واضح کرتا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی صرف ایک اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ انسانی ڈاکٹرز کی کمی ہے تو ظاہر ہے کسی آلٹرنیٹو کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ پر آخر ایک چھوٹا سا فون ڈاکٹر کا کردار ادا کیسے کر سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے ایک انسانی تھراپسٹ جب سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ چہرے کے تاثرات دیکھتا ہے، آواز کی تھر تھراہٹ محسوس کرتا ہے۔ ہاں، وہ آنکھوں کی نمی دیکھتا ہے، باڈی لینگویج دیکھتا ہے۔ بالکل، تو ایک بے جان فون یہ سب پیچیدگیاں کیسے پکڑے گا؟ اس کا جواب ان انتہائی حساس سینسرز میں چھپا ہے جو ہر وقت ہماری جیب میں موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ بات صرف امیر ملکوں تک محدود نہیں ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ شدید ذہنی امراض یعنی سیویئر مینٹل النس کے شکار تقریباً 70% افراد کے پاس بھی اسمارٹ فونز ہیں۔ او واو، 70% کافی بڑا نمبر ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی رسائی وہاں تک بھی ہے جہاں عام طور پر اعلیٰ درجے کی سہولت نہیں پہنچ پاتی۔ اب فون دو مختلف طریقوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔ ایک ہے ایکٹیو ڈیٹا اور دوسرا ہے پیسیو ڈیٹا۔ ایکٹیو ڈیٹا بہت سادہ سا ہے۔ یعنی وہ ڈیٹا جب مریضوں سے فون پر چھوٹے سرویز فل کروائے جاتے ہیں۔ صحیح پکڑا، جیسے کسی ایپ نے نوٹیفیکیشن دیا اور پوچھا کہ آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور مریض خود اپنے ہاتھ سے ٹائپ کر کے جواب دے۔ لیکن صرف سوال پوچھنا تو کافی نامکمل سا لگتا ہے مجھے۔ اصل میں انسان تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے نا، یا پھر اکثر لوگوں کو اس وقت خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور کوئی کتنی بار اپنے موڈ کا حساب رکھ سکتا ہے مینوئل طریقے سے۔ یہ بالکل درست نشاندہی ہے، اور ایکٹیو ڈیٹا کی سب سے بڑی خامی ہی یہی ہے کہ لوگ اس سے جلدی اکتا جاتے ہیں، اور یہیں پر
پیسو ڈیٹا کا کردار شروع ہوتا ہے، جو کہ اس پوری تحقیق کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ اچھا، پیسو ڈیٹا، یہ کیا ہوتا ہے؟ پیسو ڈیٹا میں انسان کو خود سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ فون کے اندر موجود جو سینسرز ہوتے ہیں نا، جیسے جی پی ایس اور مائکروفون اور ایکسلرومیٹر اور اسکرین کا ٹچ سینسر، یہ سب بیک گراؤنڈ میں خاموشی سے ڈیٹا جمع کرتے ہیں۔ اس عمل کو تحقیقی زبان میں ڈیجیٹل فینو ٹائپنگ کہتے ہیں۔ ویٹ، ایک منٹ، آپ نے مائکروفون اور ایکسلرومیٹر کا ذکر کیا۔ یہ اسپیسیفکلی دماغی حالت کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ مطلب مائک تو باتیں سنتا ہے نا؟ دیکھیں، مائکروفون یہاں یہ ریکارڈ نہیں کر رہا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ بات کیسے کی جا رہی ہے۔ اچھا، یعنی کانٹینٹ نہیں، صرف ٹون۔ بالکل۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آواز کی پچ، اس کی رفتار اور بولتے ہوئے پاز لینے کے وقفے کو دیکھتی ہے۔ اگر کسی شخص کی آواز میں اچانک اتار چڑھاؤ کم ہو جائے اور آواز بالکل سپاٹ یا فلیٹ ہو جائے تو یہ ڈپریشن کی ایک اہم علامت ہو سکتی ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اور ایکسلرومیٹر کیا کرتا ہے اس میں؟ ایکسیلرومیٹر اور گائروسکوپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کتنا چل پھر رہا ہے۔ اگر جی پی ایس بتائے کہ ایک شخص جو روز صبح پار جاتا تھا پچھلے 3 دن سے اپنے بستر سے نہیں اٹھا اور اس کی اسکرین پر ٹائپ کرنے کی سپیڈ بھی اچانک آدھی رہ گئی ہے، تو یہ مشین لرننگ الگوریدمز کو فوراً بتا دیتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ صحیح، یہ پیسو ڈیٹا کا کانسیپٹ تو بالکل مجھے گاڑی کی چیک انجن لائٹ کی طرح لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ تشبیہ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے یہاں۔ یعنی ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایز اے ڈرائیور کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن بیک گراؤنڈ میں گاڑی کا کمپیوٹر انجن کا پریشر اور ٹیمپریچر اور ہر سینسر مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اور انجن بند ہونے سے پہلے ہی ڈیش بورڈ پر لائٹ جل جاتی ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا اختلاف کروں گی۔ جی بتائیں۔ ایک طرف گاڑی کا انجن ہے اور دوسری طرف ایک انسان کی نجی زندگی۔ کیا ہمارا فون ہر وقت ہماری حرکت اور دوستوں سے ملنے جلنے اور بولنے کے انداز پر نظر رکھ رہا ہے؟ کیا یہ ٹیکنالوجی مددگار ہونے سے زیادہ خوفناک نہیں لگتی تھوڑی سی؟ یہ تو ایک ایسی جاسوسی لگ رہی ہے جہاں فون ہماری روح تک میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پرائیویسی کا یہ خدشہ انتہائی جائز ہے اور مقالے میں اس پر بڑی گہری بحث کی گئی ہے، لیکن یہاں تحقیق دانوں نے جس چیز پر زور دیا ہے وہ ہے اس ڈیٹا کی بے مثال افادیت، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو کسی شدید بیماری میں مبتلا ہیں۔ مثال کے طور پر کس طرح کی بیماریوں میں؟ مثال کے طور پر اسکیزوفرینیا جیسی بیماریوں میں انوملی ڈیٹیکشن بہت اہم ہوتی ہے۔ انوملی ڈیٹیکشن کا مطلب ہے کسی شخص کی عام روٹین سے ہٹ کر ہونے والی حرکت کو نوٹ کرنا۔ یہ سینسرز لوگوں کو ایبسولوٹ ٹرمز میں جج نہیں کرتے، بلکہ ان کی اپنی بیس لائن یا عام روٹین کے مطابق ان میں آنے والی تبدیلی کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ ان کی نارمل روٹین کو سٹینڈرڈ مانتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ اگر پرائیویسی کے قوانین سخت ہوں اور ڈیٹا صرف مریض کے علاج کے لیے استعمال ہو تو یہ بیماری کے دورہ یا ریلیپس ہونے سے پہلے کی ایک بڑی وارننگ بن سکتی ہے۔ ذہنی امراض میں علاج میں 1 دن کی تاخیر بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ میک سینس کرتا ہے، لیکن دیکھیں، ڈیٹا جمع کرنا ایک بات ہے، پر اس ڈیٹا کی بنیاد پر کسی کو حقیقت میں ٹھیک کرنا وہ بالکل الگ چیز ہے۔ اگر ہم ایپ سٹورز کی دنیا میں داخل ہوں تو وہاں تو ہزاروں ایپس موجود ہیں۔ لاکھوں کے حساب سے ایپس موجود ہیں اصل میں۔ ہاں، اور ہر ایپ کلیم کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اینگزائٹی ختم کر دے گی یا نیند ٹھیک کر دے گی۔ ان ایپس کی حقیقت کیا ہے اس تحقیق کے مطابق؟ ایپ سٹورز واقعی ذہنی صحت کی ایپ سے بھرے پڑے ہیں، لیکن جب ہم ان کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں تو ڈیٹا اور حقیقت کے درمیان ایک انتہائی مایوس کن فرق نظر آتا ہے۔ اس مقالے کے مطابق ان کمرشل ایپ سٹورز پر موجود ہزاروں ایپس میں سے صرف تقریباً 2% ایپس ایسی ہیں جن کا کوئی حقیقی تحقیقی ثبوت یا ایویڈنس بیس موجود ہے۔ ویٹ، واقعی صرف 2%؟ یعنی 93% ایپس کسی ٹھوس سائنس پر مبنی ہی نہیں ہے؟ جی ہاں، صرف ہوا میں تیر چلائے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور حیران کن اعداد و شمار یہ ہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی جتنی بھی ایپس ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہیں ان میں سے 90% ڈاؤن لوڈ صرف 3 مشہور ایپس تک محدود ہیں۔ کون سی 3 ایپس؟ جیسے ہیڈ اسپیس اور کام اور یو پر۔
لوگ صرف مارکیٹنگ اور مشہور ناموں پر انحصار کر رہے ہیں، ان کے ایویڈنس پر نہیں۔ یہ اعداد و شمار تو واقعی خوفناک ہیں۔ یہ ایپ سٹورز تو بالکل ایک ایسی دکان یا فارمیسی بن چکے ہیں جہاں لوگ دوائیوں کے لیبل دیکھے بنا صرف ڈبی کا خوبصورت رنگ دیکھ کر خریداری کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ وہاں کوئی FDA جیسا ادارہ نہیں جو انہیں روکے اور پوچھے کہ بھائی اس دوا کے اندر ایکچوئل میں ہے کیا۔ جب زیادہ تر ایپس کا کوئی ثبوت ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب صرف اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ یہ مثال بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں ایک مزید پیچیدگی بھی ہے۔ مسئلہ صرف ایویڈنس یا ٹھیک ایپ ڈھونڈنے کا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ انگیجمنٹ کا ہے۔ انگیجمنٹ یعنی لوگ ایپ سے کتنی دیر تک جڑے رہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ مقالے میں کووڈ کوچ نام کی ایک ایپ کی مثال دی گئی ہے جسے باقاعدہ ماہرین نے بنایا تھا۔ وبا کے دوران اس ایپ کو 1,40,000 سے زیادہ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا، لیکن آپ اس کا نتیجہ سنیں، صرف 1.56% لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسے 2 ہفتے بعد بھی استعمال کرنا جاری رکھا۔ 1.5% سے بھی کم؟ او واو! یہ تو نئے سال کے ان ڈائٹ پلانز اور جم کی ممبرشپس سے بھی بری حالت ہے جو لوگ جنوری میں بہت جوش سے لیتے ہیں اور پھر 15 جنوری تک سب بھول بھال کر واپس جنک فوڈ پر آ جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، انسانی فطرت ایپس کے معاملے میں بھی نہیں بدلی۔ پھر ٹیک کمپنیز اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ اگر لوگ اسکرین پر سرویز میں ٹیپ کرنے سے اکتا جاتے ہیں تو کیا اس لیے اب چیٹ باٹس کا رجحان بڑھ رہا ہے، جیسے لوگ سری یا الیکسا سے بات کرتے ہیں؟ چیٹ بوٹس یا کانورسیشنل ایجنٹس اس انگیجمنٹ کے مسئلے کو حل کرنے کی ایک کوشش ضرور ہے۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ سامنے آیا ہے کہ لوگ ان سے گمنام رہ کر بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ گمنام رہ کر، یعنی انہیں لگتا ہے کہ کوئی انہیں جج نہیں کرے گا۔ بالکل۔ ایک انسانی تھراپسٹ جو کہ آپ کے سامنے بیٹھا ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اسے اپنے گہرے راز یا شرمناک باتیں بتاتے ہوئے انسان ہچکچاتا ہے، لیکن ایک مشین کے سامنے جس کے پاس کوئی ججمنٹ نہیں ہوتی، لوگ آسانی سے کھل جاتے ہیں۔ اسے تحقیقی زبان میں ڈیجیٹل تھراپیوٹک الائنس کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا ایک روبوٹ سچ میں جذبات سمجھ سکتا ہے؟ اگر کوئی واقعی گہری پریشانی میں ہو تو کیا سری اسے بچا سکتی ہے؟ اور یہاں پر اس ٹیکنالوجی کا سب سے سنگین خطرہ سامنے آتا ہے۔ تحقیق نے واضح طور پر بتایا ہے کہ کمرشل چیٹ باٹس جیسے سری کئی بار خودکشی یا گھریلو تشدد جیسی سنگین باتوں کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہیں تو سمارٹ بنایا گیا ہے نا؟ کیونکہ یہ چیٹ باٹس ابھی بھی اصل دنیا کے کانٹیکسٹ یا جذباتی پس منظر کو نہیں سمجھتے۔ یہ ٹرانزیکشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ہے جو ویدر بتانے یا الارم سیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ میں اپنی جان لینا چاہتا ہوں تو وہ سیریسلی نہیں لیں گے۔ ہاں، لینگویج ماڈل کبھی کبھی صرف عام کی ورڈز پکڑتا ہے، اسے انسانی بے بسی کی شدت کا احساس نہیں ہوتا، اور نتیجتاً وہ اس شخص کو کسی ایمرجنسی ہیلپ لائن پر منتقل کرنے کے بجائے کوئی غیر متعلق جواب دے دیتا ہے۔ اس لیے تحقیق یہ کہتی ہے کہ چیٹ باٹس کو مکمل علاج کے طور پر نہیں، بلکہ صرف ایک چھوٹے مددگار ٹول کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ ایپس کی اپنی محدود افادیت ہے، لوگ جلدی اکتا بھی جاتے ہیں اور چیٹ باٹس جذبات سمجھنے میں اکثر ناکام رہتے ہیں۔ اگر یہ سادہ راستے کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس وقت حقیقی امید دلا رہی ہیں، جو زیادہ گہرے اور مکمل تجربات فراہم کرتی ہیں؟ اس سفر میں جو اگلا قدم ہے وہ واقعی ریولیوشنری ہے، اور وہ ہے ورچوئل ریالٹی یا VR۔ VR، لیکن عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ VR صرف آنکھوں پر ہیڈ سیٹ پہن کر ویڈیو گیمز کھیلنے یا 3D فلمیں دیکھنے کی چیز ہے۔ عام تصور یہی ہے، لیکن ذہنی صحت کے علاج میں یہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، خاص طور پر ایکسپوجر تھراپی میں۔ اینگزائٹی اور PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اور یہاں تک کہ اسکیزوفرینیا جس میں لوگوں کو شدید خوف یا پیرانویا محسوس ہوتا ہے، ان کے علاج کے لیے VR ایک محفوظ ماحول بناتی ہے۔ اچھا، اگر میں اسے سمجھ پا رہی ہوں تو VR دماغ کے لیے بالکل ایک فلائٹ سیمولیٹر کی طرح کام کرتی ہے، رائٹ؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ جیسے ایک پائلٹ کو اصل اور مہنگے جہاز میں بٹھانے سے پہلے سیمولیٹر میں ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ طوفان اور خراب موسم کا سامنا کرنا سیکھے۔ اگر سیمولیٹر کریش بھی ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
بالکل ویسے ہی وی آر میں لوگ محفوظ طریقے سے اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ فریم ورک بہت سکسیسفل ہے۔ اگر کسی کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے تو وہ وی آر میں پہاڑ پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ انہیں منطقی طور پر پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں کوئی خطرہ نہیں، لیکن دماغ کا وہ حصہ جو ڈر پیدا کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس خوف سے لڑنا اور نارمل رہنا سیکھ جاتا ہے۔ بہت خوب۔ دماغ کا ایمک ڈیلا جو خوف کا مرکز ہے اسے محفوظ طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے اس طرح، اور مقالہ بتاتا ہے کہ وی آر کے نتائج واقعی حوصلہ افزا ہیں۔ لیکن وی آر کے علاوہ اس تحقیق کا ایک اور انتہائی دلچسپ حصہ سوشل میڈیا کے بارے میں ہے۔ سوشل میڈیا، ہم عام طور پر تو سوچتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہی آج کل کے تمام ذہنی مسائل کی جڑ ہے۔ اس میں کیا دلچسپ ہے؟ تحقیق اس بات کو تھوڑا مختلف انداز میں دیکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکرین ٹائم کی مقدار، یعنی کوئی کتنے گھنٹے اسکرین دیکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ استعمال کا معیار یا اس کی کوالٹی اہم ہے۔ سوچ سے واقعی تھوڑا مختلف ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ فیس بک یا انسٹاگرام ہی تباہی کا باعث ہیں اور یہ بیماری پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کی اس بات سے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا بیماری پیدا کرنے کے بجائے شاید صرف ایک آئینہ ہے جو ہماری پہلے سے خراب دماغی حالت کو دکھا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی آئینے کو پڑھنے کے لیے اب ماہرین سوشل میڈیا کو ایک تشخیصی آلہ یعنی ڈائگنوسٹک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس ٹیکنیک کو نیچرل لینگویج پروسیسنگ یا NLP کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ صرف پوسٹس پڑھ کر؟ ماہرین صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی کیا لکھ رہا ہے، وہ ٹویٹر اور فیس بک کی پوسٹس میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کی ترتیب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص آہستہ آہستہ سکیزوفرینیا کے دورے کی طرف جا رہا ہے تو اس کی لکھائی میں اچانک سے سمجھ نہ آنے والی باتیں شامل ہو جائیں گی۔ یعنی ان کا سینٹنس سٹرکچر خراب ہو جائے گا۔ ہاں، اور وہ اپنے جملوں میں ضمیر یعنی پروناؤنس جیسے میں، ہم، وہ ان کا استعمال کم کر دے گا، یا اچانک سے انتہا پسند اور منفی جذبات والے الفاظ کا استعمال بڑھ جائے گا۔ اوہ واو، یہ تو بہت سٹل تبدیلیاں ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور ان تبدیلیوں کو NLP ماڈل پکڑ لیتا ہے، اور ماہرین ریلیپس کی پیش گوئی اس شخص کے اصل حالات خراب ہونے سے پہلے ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائم جیسی اسپیشلی ڈیزائنڈ ایپس موجود ہیں جو اسکیزوفرینیا کے مریضوں کے درمیان ایک محفوظ اور نگرانی میں چلنے والا نجی سوشل نیٹ ورک بناتی ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اور ان کا اکیلاپن دور ہو۔ واقعی یہ سب سن کر حیرت ہوتی ہے، لیکن اب نا میرے ذہن میں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس وی آر اور AI جیسی جادوئی ٹیکنالوجیز موجود ہیں جو بیماریوں کی پیش گوئی کر سکتی ہیں، دماغ کو ٹرین کر سکتی ہیں اور الفاظ پڑھ کر ڈپریشن بتا سکتی ہیں، تو یہ سب ابھی تک عام کلینکس میں کیوں نہیں پہنچی؟ میں جب کل اپنے ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو وہ مجھے کوئی ایپ نسخے میں لکھ کر کیوں نہیں دے گا؟ اور یہی وہ اصل دنیا کا مسئلہ ہے جسے تحقیق میں نظام کی تبدیلی کے فریم ورک کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، جسے آئی پارش فریم ورک کہتے ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی کو کسی پرانے ہیلتھ کیئر سسٹم میں لاگو کرنا صرف ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے جیسا آسان نہیں ہے۔ اس نفاذ میں 3 بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اچھا، کون کون سی 3 رکاوٹیں؟ لٹریسی میں کمی، ہر کوئی ٹیکنالوجی کا ماہر نہیں ہوتا، رائٹ؟ دوسری بڑی رکاوٹ پرائیویسی کے خدشات ہیں۔ کنزیومر رپورٹس کی ایک بڑی تحقیق نے بتایا تھا کہ ذہنی صحت کی بیشتر مشہور ایپس کی پرائیویسی پالیسیز میں بہت خامیاں ہیں۔ ہاں، وہ پالیسی کوئی پڑھتا بھی تو نہیں ہے۔ بالکل، ان میں واضح نہیں ہوتا کہ مریض کا انتہائی نجی ڈیٹا کن ٹیک کمپنیوں کو بیچا جا رہا ہے۔ اور تیسری اور سب سے بڑی رکاوٹ کلینک کے نظام میں ان ایپس کا ڈیٹا شامل کرنا ہے، جسے اسمارٹ آن FHIR سٹینڈرڈز کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ابھی بھی مشکل ہے۔ ایک سیکنڈ، یہ ڈیٹا شامل کرنا، اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک مریض کے فون کی ایپ اس کے موڈ کا ڈیلی ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے تو وہ ڈیٹا ڈاکٹر کی کمپیوٹر اسکرین پر کیسے آئے گا؟ اصل میں ہاسپٹلز کے پرانے کمپیوٹر سسٹمز صرف بلنگ اور بلڈ ٹیسٹ کے رپورٹس رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے نہ کہ اسمارٹ فون ایپس کے کنٹینیوس ڈیٹا گرافس کے لیے۔ اچھا، سمجھ آئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نئے زمانے کے ایپل چارجر کو 10 سال پرانے نوکیا کے فون میں لگانے کی کوشش کی جائے، پلگز ہی میچ نہیں کرتے۔
ان سسٹمز کو آپس میں بات کرنے کے قابل بنانے کے لیے جو سٹینڈرڈ بنائے گئے تھے وہ ابھی تک پوری طرح سے ہاسپٹلز میں لاگو نہیں ہو سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسپیس شپ تو بنا لی ہے لیکن اسے چلانے کے لیے کوئی آسان مینوئل نہیں دیا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس عام طور پر مریض کو دیکھنے کے لیے مشکل سے 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں۔ کیا کسی کو واقعی لگتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس وقت ہے کہ وہ دوا کا نسخہ لکھنے کے ساتھ ساتھ مریض کو ایپ کی سیٹنگز بھی سکھائے، اسے بتائے کہ دیکھو بھائی پاسورڈ ایسے ریکور کرنا ہے اور بلوٹوتھ ایسے کنیکٹ کرنا ہے؟ یقیناً کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اس کام کے لیے وقت نہیں ہے، اور اگر انہیں یہ کام کرنا پڑے تو پورا میڈیکل سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ اس مسئلے کا جو حل اس مقالے میں تحقیق دانوں نے پیش کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے ایک نئے کردار کی نشاندہی کی ہے جسے انہوں نے ڈیجیٹل نیویگیٹر کا نام دیا ہے۔ ڈیجیٹل نیویگیٹر، یہ کیا کردار ہے؟ جیسے لیب میں خون کا ٹیسٹ کرنے والے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں نا، ویسے ہی مستقبل کے کلینکس میں یہ ڈیجیٹل نیویگیٹرز ہوں گے۔ ان کا کام مریضوں اور ڈاکٹرز کے درمیان ایک پل بنانا ہوگا۔ وہ مریض کو سکھائیں گے کہ ایپ کیسے استعمال کرنی ہے اور اس کی پرائیویسی سیٹنگز کو محفوظ کیسے بنانا ہے۔ او اچھا، تو وہ بیسیکلی آئی ٹی سپورٹ اور میڈیکل اسسٹنٹ کا مکس ہوں گے؟ ہاں بالکل، اور پھر وہی نیویگیٹر اس ایپ کا مہینے بھر کا ڈیٹا نکال کر ڈاکٹر کو ایک آسان سی سمری رپورٹ بنا کر دے گا، تاکہ ڈاکٹر صرف اس رپورٹ کو دیکھ کر اپنا طبی مشورہ دے، اسے ٹیک مسائل میں نہ الجھنا پڑے۔ ایک منٹ، رکیے۔ ہماری اس پوری گفتگو کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ دنیا میں انسانی ڈاکٹرز کی شدید کمی ہے اور ہمیں 4 ملین نئے لوگ چاہیے، اور اب تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو چلانے کے لیے ہمیں ایک بالکل نئی قسم کی انسانی فورس یعنی ڈیجیٹل نیویگیٹرز کو ہاسپٹلز میں بھرتی کرنا پڑے گا۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ کیا یہ تھوڑا عجیب نہیں ہو گیا؟ یعنی آٹومیشن کا جو پورا مقصد تھا وہ تو وہیں کا وہیں رہ گیا۔ ہم نئی ٹیکنالوجی لائے تھے انسانوں کی کمی پوری کرنے کے لیے، اور اب اس کے لیے بھی ہمیں نئے انسان چاہیے۔ یہ بہت گہرا اور جائز طنز ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک عبوری دور یعنی ٹرانزیشن فیز کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی خود بخود کام نہیں کرتی جب تک نظام اور انسان اسے اپنانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ صحیح، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ڈیجیٹل نیویگیٹر کا مقصد نظام میں ہمیشہ رہنا نہیں، بلکہ اس نئے ڈیجیٹل زمانے اور پرانے میڈیکل زمانے کے درمیان پل بنانے کے لیے سہارا دینا ہے۔ جب ڈیجیٹل لٹریسی بڑھ جائے گی اور سسٹمز خود آپس میں بات کرنے لگیں گے تو شاید ان کی ضرورت کم ہو جائے، لیکن آج اس کردار کے بغیر ڈیجیٹل سائیکائٹری کو کلینکس میں لاگو کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ کی سفر کا نچوڑ نکالیں تو بات یہاں تک آتی ہے کہ ذہنی صحت کا مستقبل ڈیجیٹل ضرور ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ رستہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ابھی بہت کام باقی ہے۔ یہ انسانی ہمدردی، سخت تحقیقی ثبوت اور سب سے بڑھ کر محفوظ پرائیویسی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ٹیکنالوجی انسانی ڈاکٹر کا تبادلہ نہیں بن رہی، بلکہ وہ صرف اس کی پہنچ کو بڑھا رہی ہے۔ ہمارا فون نیا اسٹیتھوسکوپ ضرور بن سکتا ہے، لیکن اس اسٹیتھوسکوپ کو سننے، اس کی پیچیدگی کو سمجھنے اور کسی روتے ہوئے انسان کو دلاسا دینے کے لیے پیچھے کسی ہمدرد انسانی ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ میں اس خلاصے سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ ڈیجیٹل ٹولز کا اصل مقصد ڈاکٹرز کی جگہ لینا کبھی نہیں تھا۔ ان کا مقصد ان کی صلاحیتوں کو وسعت دینا ہے تاکہ وہ اس 1 ارب آبادی کے اس حصے تک پہنچ سکیں جو اب تک علاج سے محروم ہے۔ اگر ہم سسٹم انٹیگریشنز، ٹھوس ایویڈنس اور سب سے بڑھ کر مریض کی پرائیویسی کے ان مسائل کو حل کر لیں تو یہ واقعی ذہنی صحت کے شعبے میں آنے والی صدیوں کا سب سے بڑا انقلاب ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس گہرے مطالعے کے آخر میں سننے والوں کے لیے یہاں ایک خیال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارا اسمارٹ فون ہمارے چلنے کے انداز، ٹائپ کرنے کی سپیڈ، یہاں تک کہ ہماری آواز کے چھوٹے سے اتار چڑھاؤ سے ہماری ذہنی حالت کی پیشگوئی کر رہا ہے، جو کہ انتہائی طاقتور چیز ہے۔ بالکل۔ اکثر ہمیں خود اپنے اندر کی خرابی کا تب پتہ لگتا ہے جب بات بہت آگے نکل جاتی ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی پہلے ہی سب جان لیتی ہے۔ تو اگر مستقبل میں یہ بے جان ڈیوائس ہمیں ہماری اپنی نجی ذات سے بھی بہتر جاننے لگے گی تو اس پریڈکٹیو ڈیجیٹل سول
اس ڈیجیٹل روح کی مالکیت کس کے پاس ہوگی؟ کیا وہ ہماری ملکیت رہے گی یا کسی ٹیک کمپنی کے سرور پر کسی فائل میں قید ہو جائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر ضرور سوچنا چاہیے۔ آج کے اس گہرے سفر کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔